نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ليلۃ القدر کو پانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاک راتوں تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ليلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سارا بیٹھنا، جاگنا، علم حاصل کرنا، مشقت کرنا، کوشش کرنا، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا ہارٹ ٹو ہارٹ سیگمنٹ میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وہ اس جوڑا۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کہ بدترین جوڑا، دنیا کا سب سے بدترین جوڑا کون تھا اور اس کی کیا وجہ تھی، اور اس میں ہمارے لیے بہت اہم لیسنز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی، اس ٹاپک کے اندر جانے سے پہلے آپ مجھے چیٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، مائک کھول کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بدترین جوڑا کون سا تھا؟ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا؟ چیٹ میں لکھ دیں اگر آپ مائک کھول کے نہیں بتا سکتے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ جی، ہاں جی۔ السلام علیکم جی سنبل، وعلیکم ذرا السلام۔ کوشچن دوبارہ ریپیٹ کریں۔ جی، کوشچن یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خبیث، سب سے بدترین شادی شدہ جوڑا کون سا تھا؟ ہم، جس نے چیٹ باکس میں لکھ دیں۔ جس نے حضرت عمر کا کلیجہ چھپایا تھا، وہ اچھا، عورت اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی، آپ نے ہند کے بارے میں کہا ہے۔ کی ہندا ان کا نام تھا۔ ہاں جی۔ آ، اچھا، اقرا بھی کہہ رہی ہیں کہ ابو جہل اور ان کی وائف۔ ہاں، اچھا، اور کوئی اور بتانا چاہے گا؟ اور فرحانہ، آپ نے ہند ہے نا، تو ہند ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اچھا، وہ جی، میں نا نام صرف کنفیوز کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے کہ وہ ان دونوں کے متعلق میں نے کہا وہ ظاہر سی بات ہے، نام ذہن پہ نہیں آ رہے اس کے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دونوں جو آپ نے بتائے ہیں نا، یہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے آج، اور آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ ہم بات کریں گے سورۃ المسد کی۔ سورۃ المسد میں دنیا کے سب سے بدترین جوڑے کی بات ہوئی ہے، اور وہ کون تھا؟ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ اور ہم اس میں یہ جانیں گے کہ وہ کیوں بدبختی کیوں تھی ان کی، اور اتنے بدترین وہ کیوں تھے۔ تو اس میں بہت ہی اہم جو ہے ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ یہ سورت چھوٹی سی ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر بہت ڈیپ لیسنز ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہمیں بات جو سمجھ آتی ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کی کو دیکھ کے کہ کمپیٹیبلٹی جو ہوتی ہے نا، وہ میٹر نہیں کرتی۔ کمپیٹیبلٹی محض اگر ہم صرف یہ دیکھیں، کیونکہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے اس کے اوپر کہ مطابقت ہونی چاہیے، کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن صرف اگر ہم کمپیٹیبلٹی کی بات کریں تو وہ معیار نہیں ہے۔ اچھائی پر کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ان دونوں میاں بیوی کی بھی بہت کمپیٹیبلٹی تھی، لیکن کس چیز پر تھی؟ شیطانی خیالات کے اوپر۔ وہ جو اعمال کرتے تھے
वो दोनों मियाँ बीवी जो थे उसमें बुराई में और शैतानी उसमें चीजों में आगे बढ़े हुए थे। और वो एक दूसरे से मुकम्मल मुताबिकत भी रखते थे, लेकिन शर में एक दूसरे के मुआविन थे। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो एक कामयाब फैमिली थे, ये मतलब नहीं है। तो सच्चाई के साथ अल्लाह की रजा पर मरकूज रहने में मुताबिकत रखें, यही वो इत्तेहाद है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। बाज बाज दफ़ा लोग कहते हैं कि हम बस हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। तो इत्तेहाद सिर्फ इत्तेहाद नहीं, इस किस चीज पर इत्तेहाद किया जा रहा है वो मैटर करती है। तो जब तक हम हक पर मुत्तहिद होंगे तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है और वही जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो दिलचस्प बात है ना वो ये है कि ये बदतरीन जोड़ा अबू लहब और इसकी बीवी, और उसका नाम था उम्मे जमील। अबू लहब और इसकी बीवी के बारे में सूरतुल मसद जो है वो नाजिल हुई, जिसका नंबर 111 है। और ये बहुत ही हैरत अंगेज है कि कुरैश के सबसे बदतरीन जोड़ा जो अबू लहब और उसकी बीवी जो थे, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन जोड़े कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, उनके करीबी रिश्तेदार थे। यानी ये दोनों एक ही खानदान में थे। जो सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन जोड़ा भी उसी खानदान में था, और दुनिया का सबसे बदतरीन जोड़ा भी उसी खानदान में था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हसब नसब जो है वो भी मैटर नहीं करता। अब और ये सूरतुल मसद का टॉपिक भी यही है, उसका जो बुनियादी मकसद है वो भी यही है। अब थोड़ा सा अबू लहब का पस मंजर देखते हैं कि अबू लहब था कौन, और और उसके अंदर क्या क्या जो थी वो चीजें जो थी वो जरूर हमने उसको उनको कवर करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अबू लहब जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार चचाओं में से एक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जो रियल जो चचा थे, यानी कि उनके फादर के जो भाई थे, उनमें वो चार भाई थे। एक अबू तालिब, फिर ये अबू लहब था, फिर हमजा रज़ी तला और अब्बास रज़ी तला। हमजा रज़ी तला और अब्बास रज़ी तला तो मुसलमान हो गए थे और वो ईमान पर उनकी वफात हुई थी। जबकि अबू तालिब और अबू लहब जो थे वो दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो हालत कुफर में ही मरे थे। अब सवाल ये है कि सूरतुल लहब जो है ये क्यों नाजिल हुई थी? क्योंकि हम असबाब पे बात करें, असबाब नज़ूल पर बात करें, तो इस वजह से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। ये एक ऐसी सूरत है जिसमें एक शख्स पर लानत की गई हुई है, और वो शख्स और कोई नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। तो इस सूरत के नाजिल होने की वजह क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में वही मिली। पहली वही जब नाजिल हुई थी तो उस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 ईयर्स के थे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जाके देखते हैं, 40 ईयर्स से पहले थोड़ा सा देखते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 ईयर्स के थे और अभी आपको नबूवत नहीं मिली। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की मर्जी से एक खास जिम्मेदारी दी गई, और वह क्या थी? खाना काबा की तामीर नौ, क्योंकि बारिश होती थी तो खाना काबा मिट्टी की दीवारें थी उसकी, तो वो उसकी दीवारें जो थी ना वो गिर जाती थी। तो उस टाइम उन्होंने लोगों ने उसको दोबारा से बनाने का, अच्छे तरीके से बनाने का इरादा किया। जब बना लिया तो हिजरा अस्वद जो था उसको उसकी जगह पर रखने का जो है ना एक प्रॉब्लम आ गई, मसला आ गया। और हर कबीला ये चाह रहा था कि हिजरा अस्वद को वही रखे। उस वक्त लोग वहां पर जो थे ना, करीब था कि एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते और तलवारें लेकर खड़े हो जाते और कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते। उन्होंने फैसला ये किया कि जो सबसे पहले सुबह इस दरवाजे से दाखिल होगा वही इसका फैसला करेगा। तो जब सुबह हुई तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं वो कौन होगा। तो मालूम हुआ कि जो शख्स सबसे पहले अंदर आया वो और कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सादिक अल अमीन। सब लोगों ने एक जुबान होकर का सादिक आ गए, अमीन आ गए। सब खुश हो गए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस चीज के मुस्तहिक थे कि हिजरा अस्वद को रखें। वो कुरैश के लिए एक सुपरस्टार की हैसियत रखते थे, एक उभरते हुए नौजवान जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कुरैश की क़ियादत को संभाल लेंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिकमत और जहानत का मुजाहरा करते हुए एक ऐसा तरीका इख्तियार किया
کہ نہ صرف وہ حجر اسود کو رکھیں بلکہ تمام قبائل بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ اور انہوں نے پھر حکمت سے جس طرح سے رکھوایا، ایک چادر منگوا کے اور اس میں حجر اسود کو رکھ کے سب قبائل کے ساتھ مل کے تو حجر اسود کو نصب کیا۔ تو پھر اس حکمت سے مکہ جو تھا وہ ایک خون ریزی سے بچ گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے، اس کا حوالہ میں نے آپ کو کیوں دیا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو تھوڑا ریئلائز کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے، کہ مطلب ان کے لیے کتنا پرائیڈ ہوگا یہ والی چیز۔ ابو لہب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور وہ اپنے بھتیجے سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ابو لہب کے، بلکہ ابو لہب نے اپنے دو بیٹے جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ منسوب کیے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کی منگنی ہوئی ہوئی تھی، انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی۔ اب یہ سوچیں کہ وہ کتنا قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کتنی محبت بھی کرتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ بہت عزت بھی کرتا تھا۔ اب جب 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی، تو شروع میں تو کچھ معاملات پرسکون رہے، کیونکہ پہلے 3 سال یعنی 43 ایئرس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ ایک طرح کی خفیہ دعوت تھی، وہ علل اعلان نہیں تھی اس طرح سے، کچھ مخصوص لوگوں تک پوشیدہ تھی۔ اور اب عوامی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابھی آغاز نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابو لہب کو اس کا علم تھا؟ تو لوگوں کو کچھ علم تھا کہ کچھ چیز چل رہی ہے، کوئی چیز اس طرح سے جو ہے نا معاملات چل رہا ہے، لیکن بہت اوپن نہیں تھا، اس وجہ سے اتنی زیادہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کچھ علماء اس چیز کو رد کرتے ہیں، مستند نہیں مانتے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد میں سے جتنے بھی افراد تھے ان سے گفتگو کی تھی، اور ان کو ایک اپنے گھر میں ایک دعوت دے کر بلایا تھا، لیکن اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس میں سے سب سے پہلے کون تھے اس ٹائم صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور کسی نے اس ٹائم اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی کہ پہلے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کر لیا ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ ایک بالکل اوتھینٹک حدیث سے یہ چیز آتی ہے کہ ایک شخص جو کئی سال کے بعد مسلمان ہوا، تقریباً 10-12 سال بعد مسلمان ہوا، وہ اس وقت اس دور میں اسلام کے زمانے میں مکہ آیا، اور وہاں اس نے کوئی کاروباری لین دین کرنا تھا، اور اس نے کاروباری لین دین کس کے ساتھ کرنا تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں مکہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کعبہ کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان یا کم عمر لڑکا کھڑا ہے، اور ان دونوں کے پیچھے ایک معزز خاتون موجود ہے۔ تو اس شخص نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عباس، یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ جو سب سے آگے کھڑا ہے، یا جو لیفٹ سائڈ پہ جو کھڑا ہے، وہ میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور جو خاتون پیچھے کھڑی ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا بھتیجا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا دین پوری عرب سرزمین پر غالب آ جائے گا۔ تو میں تو بس تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو اس نے کہا ہے، میں تو صرف اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس وقت اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، اور میں اپنی راہ چل دیا، لیکن بعد میں تقریباً 10-12 سال کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے افسوس کے ساتھ کہا کہ کاش میں نے اسی وقت اگر اسلام قبول کر لیا ہوتا تو میں ابتدائی 10 مسلمانوں میں شامل ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ چوتھا انسان ہوتا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ وہ بعد میں پھر اس چیز پر افسوس کرتا رہا۔ تو یہ واقعہ ہمیں اس بات کی بھی قدر کرنے کا موقع دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں دعوت پیش کی، اور ساتھ ہمیں اس چیز پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائے، الحمدللہ۔ اب ذرا تصور کریں کہ آپ کا بھتیجا یا بھانجا نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और फिर भी आप इस पर ईमान ना लाएं। सोचें, हम सब के पास वो चीज़ है जिसकी ख्वाहिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए की थी। उनको ये नेमत नहीं मिल सकी, हमें अल्लाह ने ये नेमत दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें अल्लाह ताला ने आपके लिए और हमारे लिए ये रास्ता आसान बनाया है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही दुनिया से रुखसत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 43 इयर्स की उम्र में सूरतुल हाक्का की आयत नंबर 214 जो है वो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, जिसमें सूरत शुरा की, सॉरी, सूरत शुरा की आयत नंबर 214 नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वअन्दिरु अशीरतकल अक़रबीन, यानी कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। अब अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि खुले आम जो है वो लोगों को दावत दो। अब कोई राजदारी नहीं, कोई पोशीदा दावत नहीं, बल्कि इसे आम करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर चढ़ गए, और वो पहाड़ कौन सा था? सफ़ा का पहाड़ था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अरबों को, एक उनका ट्रेडिशनल उनका अंदाज था, अरब्स का एक कल्चर था कि उन्होंने कोई बहुत एक तरह की, जिसे हम कहते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज देनी, कोई अहम खबर देनी, तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के एक आवाज लगाते थे, एक वर्ड बोलते थे, जो था कि या सबाहा। या सबाहा का मतलब है कि जिस वो एक कहते थे कि खबरदार हो जाओ, सुनो मेरी बात, इधर आओ। तो वो इसका मतलब ही होता था। तो जब कोई इंसान ऐसा कहता था तो लोग खड़े हो जाते थे और उसकी बात सुनते थे कि ये क्या कह रहा है। चुनाचे क्या हुआ कि सब लोग जमा हो गए, और हदीस में आता है कि मक्के के हर फर्द ने इस पुकार को सुना, और जो खुद नहीं आ सकता था इसने अपनी जगह किसी और को भेज दिया कि जाओ जरा देख कर आओ, सुन कर आओ क्या हुआ है। इसका मतलब यह है कि मक्का का कोई भी शहरी ऐसा नहीं था जिसे ये मालूम नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाने वाले हैं। अब इस चीज पर आप जरा गौर करें कि लोग जो थे वो फौरन जमा हो गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजमत को भी जाहिर करता है कि उन्होंने जब बुलाया तो वो आ गए। उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बस ये कि मेरे पास एक अहम ऐलान है, सिर्फ ये बात, अभी अभी उन्होंने सिर्फ एक आवाज दी है। और लोग जमा हो गए क्योंकि वो जानते थे कि ये शख्स जो है इसने कभी भी अपना वक्त हमारा कभी जाया नहीं करेगा, और इसने कभी झूठ नहीं बोला, और ये हमारे शहर का, हमारे इलाके का सबसे बेहतरीन इंसान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बात की। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? अब इससे पहले कि हम ये देखें कि लोगों ने क्या जवाब दिया है, थोड़ा सा जरा आप इस सवाल के ऊपर गौर करें कि ये सवाल अपनी जात में कितना अजीब है। एक तरह से ये सवाल जो है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। वो किस तरह से कि उस वक्त मक्का पर किसी हमले का कोई खतरा नहीं था, मगर ये सवाल लोगों के दिलों में सच्चाई की बुनियाद रखने के लिए किया गया था, यानी कि बिल्कुल एक ऐसी बात की कि जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। तो अगर लोग उसको मान सकते हैं तो फिर कलमा हक को भी मानना चाहिए था। तो ये सवाल क्यों उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से लॉजिकल था? इसको देखें कि पहली वजह यह है कि अगर वाकई कोई लश्कर आ रहा होता तो वो उसे देख सकते थे, क्योंकि पहाड़ को इतना ऊंचा नहीं था कि बिल्कुल ही उसके पीछे से कोई लश्कर नजर ही ना आए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लश्कर पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि वो इतनी इलॉजिकल बात मान रहे हैं, उनको यहाँ तक यकीन है। दूसरी वजह यह कि अगर वो खुद लश्कर ना देख सकते तो कम से कम उसके असरात तो देख सकते थे ना। अगर लश्कर के फौजी लश्कर आ रहा है तो क्या होगा? घोड़ों की वजह से, ऊंटों की वजह से गर्द मिट्टी जो होती है वो उड़ती है, और फिर ये है कि जानवरों की आवाज आती है। फिर ये था कि जब इतने सारे जानवर जो हैं वो इकट्ठे होकर चलते हैं तो थोड़ी जमीन जो होती है वो लरजना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कोई भी ऐसी असरात नजर आए तो उससे मालूम हो जाता है कि कोई लश्कर आ रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं था।
تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں یہ چیزیں اگر نہ بھی ہوتی تو اس طرح کی کوئی بات ہو تو کوئی افواہ ہی پھیل جاتی، کہ لوگ آتے جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کسی ساتھ والے کسی ملک نے، ساتھ والے کسی قبیلے میں یا کسی علاقے میں کوئی حملے کا خطرہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی افواہ پھیل جاتی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جو تھی نا وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں جو ہے آپ کی بات کے اوپر یقین ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی کہ جس کی ایگزسٹنس اس ٹائم ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ مان رہے ہیں۔ اور ان کے الفاظ کیا تھے؟ ان کے الفاظ تھے ما جربنا علیک کذبا قط، یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا اس کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ اتنی بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں کہ آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہاں پر ان کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ اور ایک مستند روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا یہ سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی بچپن میں یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ مکہ کے کسی بھی فرد نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں شک ہے یا ہمیں یقین نہیں آتا۔ سب نے بلا جھجک کہا تھا ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو لشکر ضرور ہوگا۔ اب اگر اگرچہ یہ بات جو ہے یہ اپنی ذات میں بالکل لوجک تھی، لوجک کے خلاف تھی، کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کے لشکر وہاں پر ہوتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ان کی لوجک سے بالاتر تھی۔ اتنا زیادہ ان کو یقین تھا کہ یہ جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے۔ اور اس وقت وہاں پر ابو لہب بھی موجود تھا، اور اگر وہ وہاں پر موجود تھا تو اس کا مطلب ہے اس نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک سوال تھا کہ اگر لشکر آئے تو کیا تم میری بات مانو گے، لیکن اب میں تمہیں ایک سچائی بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں خبردار کر رہا ہوں، لیکن کسی فوج سے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے۔ اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو یہ عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ اب یہ بات جو تھی نا یہ لاجیکل تھی۔ اگر وہ پہلے سوال پر جو کہ لاجیکل تھا، جو کہ لاجیکل نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر سکتے ہیں، تو انہیں اس دوسرے اعلان کے اوپر یقین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو بڑے آرام سے ان کو یہ مان لینا چاہیے تھا۔ مگر اس ٹائم کے اوپر ابو لہب نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ آپ جھوٹے ہیں تو وہ خود ہی بیوقوف بن جاتا ہے، کیونکہ ابھی ابھی تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس چیز کی گواہی دی ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے نعوذ باللہ، تو یہاں تو اس کی پہلی بات غلط ہوتی، یا پھر اس کی دوسری، لیکن ان دونوں میں سے دونوں اکٹھی جو تھی نا ایٹ دا سیم ٹائم ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ نہیں اس نے لفظ نہیں بولا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تب بن لکا الہذا جماعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیے؟ یعنی کہ اس نے ایک طرح کا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا رسپیکٹ تھی سوسائٹی میں، جو کریڈیبلٹی تھی نا، اس نے اس کو جو تھا نا چیلنج کیا۔ ایک اس نے یہ کہا کہ آپ لوزر ہیں، آپ نے جو ہے نا ایک فضول چیز کی ہے، آپ یہ کام جو ہے نا بالکل بے معنی تھا۔ اس نے اپنا رخ جو ہے نا بات کا ادھر موڑا۔ اب اس سے پہلے کہ ابو لہب مزید کچھ کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکارا، انہوں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوکسڈ رہے اپنے میسج پر، اور یہ کہا کہ اے صفیہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اے فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور باقی تمام رشتہ داروں کے نام لے کر پکارا اور فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے سکتا ہوں، مگر آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک بات کی، اور یہ بات اکثر کوٹ نہیں کی جاتی، مگر لاسٹ جو سینٹنس تھا وہ یہ تھا کہ یاد رکھو ہم ہمیشہ ایک خاندان رہیں گے، یعنی صلہ رحمی ہمیشہ قائم رہے گی، یعنی جب تک زندگی ہے تو جو رحم کے جو رشتے ہیں اس کو قائم رکھا جائے گا۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور انصاف ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان کی دعوت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات مکمل کی، اور ابو لہب اور اس کے گھرانے نے آپ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو لہب نے کہا کہ تم ناکام ہو گئے، تم نے ہمارا وقت ضائع کیا۔ اب یہ جو گھرانہ تھا ابو لہب کا، یہ خاص طور کے اوپر جو تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا۔ جہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس اصول کو نہیں توڑا کہ ہم ہمیشہ ایک خاندان رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو بد دعا نہیں دی، اور نہ ہی اسے برا بھلا کہا، نہ ہی اسے شرمندہ کیا، حالانکہ ابو لہب نے سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کی۔ یہی طرز عمل جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، جب ان کے والد نے ان کے ساتھ سخت کلامی کی تھی اور یہاں تک کہا تھا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا، تب بھی انہوں نے اپنے والد کا احترام کیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو لہب نے بھی ان کے بارے میں نازیبہ باتیں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ بھی سکتے تھے کہ چچا، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اب آپ مجھے ناکام کہہ رہے ہیں، یا اگر میں واقعی جھوٹا ہوتا تو ابھی آپ نے مجھے سچائی کیوں کہا؟ یا یہ کہہ سکتے تھے جھوٹا میں تو نہیں ہوں بلکہ آپ خود ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتے تھے، آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب مسئلہ اب کیا ہوا کہ ان جو اس نے حرکت کی تھی، اس چیز کا جواب کون دے سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس نے دفاع کرنا تھا؟ کسی صحابی نے، کسی نبی نے، یا کسی فرشتے نے؟ کسی نے بھی نہیں کرنا تھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے خود ہی کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اور بہت ہی خوفناک طریقے سے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سورت المسد جو ہے نا، یہ شروع کی صورتوں میں سے ہے، جو شروع میں جلدی نازل ہو گئی تھی، یہ بہت لیٹ نازل نہیں ہوئی، یہ ارلی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس میں ابو لہب نے، یہاں پر جو وجہ یہ تھی کہ ابو لہب جو تھا وہ ایک تو آپ کا رشتہ دار تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت انفلوئنشل آدمی تھا، اور ابو لہب نے بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ کیونکہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد رکھتے تھے، ان کو یقین تھا، اس وقت ابو لہب نے ایک ایسا جو تھا رویہ جو تھا وہ کیا کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو کامن پیپل ہوتے ہیں نا، وہ انفلوئنشل لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ قبائلی سسٹم تھا، تو قبائلی سسٹم میں تو زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہی ہوتے ہیں کہ جو سردار جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اسی کو کاپی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انفلوئنشل لوگ ہی زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا وہ سٹیپس لیتے ہیں، باقی لوگ جو ان کے پیچھے فالوورز ہوتے ہیں، ان کو چل رہے ہوتے ہیں، فالوورز کے طور کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ابو لہب نے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ایک خاص حیثیت تھی، ایک عزت تھی، لوگ آپ کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، آپ کی بات کا یقین کرتے تھے، تو اس وقت جب اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اور لوگ بات سننے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے پہلے ایک بات کو مانا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، اس موقع کے اوپر اس نے لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھول دیا کہ نہیں، اور اس نے سب سے پہلی مخالفت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا دروازہ کھول دیا، جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے انسلٹ نہیں کی، کسی نے بھی توہین نہیں کی۔ تو وہ پہلا شخص ہو گیا جس نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ یعنی کہ اس نے اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کے خاندان کا بندہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ باہر والا اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں برا کہے تو لوگ پھر بھی اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے، لیکن اگر اپنے ہی خاندان کا بندہ، اپنا ہی بھائی، اپنا ہی چچا، اپنا ہی خاندان والا اگر اپنے ہی خاندان والے کو گالیاں دینا شروع کر دے، برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو لوگ پھر اس کی بات کا بہت وزن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو، بھئی بات یہ ہے کہ یہ تو انسان جو ہے یہ تو ہے ہی اس کے خاندان والا ہے، یہ تو اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کوئی نہ کوئی بات تو پھر ضرور ہے۔ تو اس نے یہ اس موقع کے اوپر نا، اس نے ایک کتنا یہ برا کام کیا۔ تو اب یہ جو اور پھر یہ پہلا شخص بن گیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا، اس لیے اس گستاخی کا جواب جو تھا نا دیا جانا تھا، کیونکہ قیامت تک جو بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے،
اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ابو لہب کے ذمے بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک نئی چیز کی، ایک غلط چیز کی بنیاد ڈالی، اور جب کوئی صحیح چیز کی بنیاد ڈالتا ہے، جو اس کو دیکھ کے عمل کرتا ہے، اس میں اس کا بھی ایک حصہ جاتا ہے ثواب کا۔ اور جو غلط چیز کی بنیاد ڈالتے، جس طرح قابیل نے پہلا قتل کیا، تو زمین پر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہوتے رہیں گے ناحق قتل، تو ان میں سے گناہ کا جو ایک حصہ جو ہے نا قبیل کو بھی جاتا رہے گا، یعنی کہ اس نے پہلی اس چیز کی بنیاد ڈالی۔ تو ہمیں یہ بہت بہت ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے بچے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو وہ روایت ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے کہیں بھی۔ اچھی روایت ڈالیں، اچھے لوگ آپ کو فالو کریں اچھی چیزوں کو، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔ پھر ایک روایت آگے یہ آتی ہے کہ یہ بھی مستند روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت شروع کر دی تھی۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس وقت آئی اور بڑی شدید غصے میں تھی، اور اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگی تاکہ انہیں پتھر مار کر زخمی کر دے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ کیا اس کی نظر کمزور تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ دیکھ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے محروم کر دیا۔ اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آئی، کہنے لگی کہ تمہارا دوست کدھر ہے؟ اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر بھی تھا، اور کہنے لگی کہ میں اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ دیکھ نہیں سک رہی۔ بہرحال اس نے کہا کہ تمہارے دوست نے میرے اور میرے شوہر کے بارے میں بری باتیں کہی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے تو ایسی نزیبہ باتیں کوئی بھی نہیں کی، انہوں نے تو تمہارے شوہر کو کوئی گالی نہیں دی۔ یہ سن کر خیر وہ چلی گئی، اور کہتی ہے کہ میں خود دیکھ لوں گی، اور اگر مجھے وہ نظر آیا تو میں اس کے سر پر یہ پتھر مار مار دوں گی، اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہوا؟ کیا وہ آپ کو دیکھ نہیں سکی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاص حفاظت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت جو تھی پھر نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر تھا۔ یہ سورت المسد ہے، اور یہ وہ جواب تھا جو اللہ نے ابو لہب کو دیا، جو قیامت تک کے لیے ایک اعلان بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ حیران ہوتے ہیں جب وہ یہ سنتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحاقہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات، ہماری طرف سے کوئی بات خود سے گھڑ لی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگیں جاں کاٹ دیتے۔ یہ اتنی سخت بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہوئی ہے، جو اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ ہی آپ ایسا کر سکتے تھے، آپ نے پوری ایمانت داری کے ساتھ دین پہنچایا۔ لیکن اگر ایسا کوئی اور کرتا تو اس کی انتہائی سخت سزا ہوتی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ایک عام انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورۃ المسد نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری ذمہ داری آ گئی، جس میں علل اعلان ابو لہب اور اس کی بیوی پر لان نت بھیجی جا رہی، لان تان کیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ پیغام جو تھا وہ پہنچانا تھا، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ اور اس میں یہ آپ کا سگا چچا شامل تھا، یعنی کہ آپ نے یہ صورت سنانی تھی، لہٰذا یہ آسان بات نہیں تھی اس طرح کی سچویشن میں، جس طرح کے معاملات ابھی میں نے آپ کو سنے، اور یہ تو ایک معاملہ نا، وہاں پر تو ہر روز کے کوئی نہ کوئی معاملات ہو رہے ہوں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ کی امانت تھی، ان کا کام تھا کہ جو کچھ نازل ہوا اسے جوں کا تو پہنچا دیں، چاہے وہ ان کے لیے یا ان کے خاندان کے لیے کتنا ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو۔ اب آپ تصور یہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور سورۃ المسد کی آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا آیات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب،
کیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ ذرا سوچئے، لوگ کس قدر حیران ہوں گے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے، کہتا اگر کہ خدایا یہ تم نے کیا سنا، یعنی کہ یہ اتنی جو ہے اتنی سخت بات۔ اور سورت کے الفاظ کا اگر ہم اس کو گہرائی میں تھوڑا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں پہلا مطلب یہ آتا ہے کہ عربوں میں ہاتھ کا ذکر اکثر محنت کے لیے اور کمائی کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی کہے کہ لی یدن فی المسجد، یعنی میرا مسجد میں ایک ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی کسی کنسٹرکشن میں یا اس کے کسی خدمت میں جو ہے نا اپنے اسسٹنس دے رہا ہے، خدمت میں شامل ہے۔ تو ہمارے بھی یہاں پر ہوتا ہے نا، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ دینا، ہمیں مطلب مدد جب چاہیے ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اپنا ہاتھ ہمیں کاٹ کے دے دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہیلپ کرو، ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ لہٰذا تبت یدا ابی لہبیوں کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوا کہ ابو لہب کی تمام کوششیں، اس کی تمام سرگرمیاں، اس کے تمام منصوبہ بندیاں برباد ہو گئیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے عربی میں یدین یعنی دو ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھ میں کسی شخص کے وجود، اس کی حقیقت اور اس کے مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ کہتے ہیں نا ما قدمت یداہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اس نے اپنے اعمال کیے اپنے ہاتھوں سے، جو اس کے ہاتھ ہمارے آگے ہوتے ہیں نا، ہمارے پیچھے تو نہیں ہے ہاتھ، تو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے عمل کیے وہ اس نے آگے بھیج دیا، وہ آگے چلا گیا۔ تو اس طرح جو تبت یدا جو لفظ ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب کا وجود، اس کی سوچ، اس کے مستقبل، اس کے منصوبے سب تباہ ہو گئے، یعنی جو کچھ اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی، جو کچھ بھی کیا ہوا تھا وہ سارا تباہ ہو گیا۔ اب یہ جو صورت ابو لہب کی ہلاکت اور اس پر نازل ہونے والے عذاب کو، یہ بیسیکلی یہ صورت جو اس کو وہ کرتی ہے، بیان کرتی ہے، اور ہمارے لیے بہت عبرت ہیں اس میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور اس میں جو اس کا مطلب جو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے کہ میں نے کہ اس کی تمام کوششیں جو ہیں وہ، اور اس کی مستقبل بھی ضائع ہو گیا، اس کی ساری جو چیزیں جو تھیں، جو اس نے پلاننگ کی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اس نے محنت کی، جتنی بھی اس نے کمائیاں کی ہیں، وہ سب ختم ہو گئی۔ اب ابو لہب جو ہے، یہ ایک میں اور چیز آپ کو بتا دوں کہ قرآن کے اندر نہ کسی انبیاء کے علاوہ اور کسی شخص کا، خاص طور پہ جن کو کوئی سزا سنائی گئی ہے، کوئی وعید سنائی گئی ہے، تو وہاں پر کسی انسان کا، کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا، اور وہاں پر ایک جو ہے وہ صرف اس کے نا کریکٹر کے اوپر بات ہوئی ہے، اس کے جو یعنی کہ پرسنالٹی کے اوپر بات ہوئی ہے، اس شخص کی ذات پر بات نہیں ہوئی۔ ابو لہب جو ہے یہ بھی اس کا اصل نام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عربوں میں کنیت رکھنے کا رواج تھا، تو اب ابو لہب جو ہے اس کا اصل نام عبد العزا تھا۔ عبد العزا، عزا جو تھا نا ان کا سب سے بڑا بت تھا، مگر قرآن میں اس کا ذکر ابو لہب کے نام سے آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اصل نام کیوں نہیں لیا، یعنی کہ عبد العزا جو ہے وہ اس کا اصل نام ہے، وہ کیوں نہیں لیا، اور اس کو اس کی کنیت سے کیوں بلایا؟ پورے قرآن میں عمومی طور پر جو ہے نا کہ کسی اس طرح سے نام، جہاں خاص طور پر جو وعید سنائی گئی، اس میں نہیں لیے گئے ہوئے، نام نہیں لیے گئے ہوئے۔ تو اس کی چند وجوہات ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابو لہب کا نام کو تنزیہ انداز میں استعمال کرنا، یعنی کہ عربوں میں ابو یا جو ہے اس کے الفاظ کسی کی عزت کے لیے استعمال ہوتے تھے، جیسے ابو عبداللہ، عائشہ وغیرہ۔ لیکن یہاں ابو لہب کا ذکر ایک تنزیہ اور تنبیہ کے طور پر کیا تاکہ اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے، کیونکے عبد العزا جو ہے وہ شرکیہ نام ہے۔ عزا کیونکہ ان کے سب سے بڑے بت کا نام تھا، تو عبد العزا کا مطلب ہے کہ اس بت کا بندہ، جس طرح ہم عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو عبد العزا کا مطلب اس عزا جو ہے بت ہے اس کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس وجہ سے قرآن کیونکہ توحید پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کو لینے سے اجتناب کیا۔
اور تیسرا جو ہے نا وہ بڑا ہی ایک خوبصورت اس کی جو ہے وہ اس کی بیس ہے، وہ کیا ہے کہ ابو لہب کو یہ نام جو تھا بہت پہلے دیا جا چکا ہوا تھا، یعنی کہ قرآن کے نازل ہونے سے بہت عرصہ پہلے ابو لہب اپنے اس نام سے مشہور تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ابو لہب جو تھا وہ ایک خوبصورت، انتہائی خوبصورت شخصیت جو تھی، اس کی تھی پرسنالٹی، جو لکس تھی اس کی، ہینڈسم آدمی تھا، اور سرخی مائل چہرے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نام سے اس کے لیے بدبختی اور عذاب کی علامت بنایا، یعنی کہ وہ مشہور تھا ایک گڈ لکنگ انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ شکل و صورت کا خوبصورت تھا، بلکہ وہ پیسے والا بھی بہت تھا، بہت انفلوئنشل بھی تھا، بہت امیر تھا۔ تو جو ایک یعنی کہ جو ایک آدمی کی ایک جو ہوتی ہے، آپ جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیل جو انسان ہوتا ہے نا، وہ تھا۔ تو لہب جو ہے، لہب کا اصل میں مطلب ہوتا ہے شعلہ، آگ کا شعلہ جو سرخ سرخ ہوتا ہے۔ اور ابو لہب کا چہرہ جو تھا نا وہ سرخ اور سفید تھا، اس کے گالوں کے اوپر نا سرخی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے نا اس کو یہ نام دیا گیا تھا، ابو لہب۔ اور نارملی یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس جو کنیت جو دیتے تھے نا، وہ کسی بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے دیتے تھے، لیکن ابو لہب کو اس کے بیٹے کی وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے نہیں کوئی کنیت دی گئی، اس کو اس کی اس سرخی کی وجہ سے جو ہے نا، یہ جو رنگ جو تھا اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے اس کو کنیت دی گئی، جو کہ اس کے لیے بڑی عزت کا باعث تھی اس ٹائم پر۔ لیکن قرآن نے اسی کنیت کو جو تھا نا عذاب اور ذلت کا جو تھا نا پہچان بنا کے جو ہے نا وہ کہا کہ تم یعنی کہ تم اتنے سرخ اور وہ مشہور ہو، تم اسی اس سے زیادہ تم سرخ اور جلنے والی آگ میں ڈالے جاؤ گے، کہ تمہاری سرخی جو ہوگی نا وہاں پر وہ ماند پڑ جائے گی، یعنی کہ یہ چیز جو ہے نا یہ وہ بتائی گئی۔ اور یہ سب جو تھے نا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی نشانی تھی، کہ یہ نام جو ہے یہ بعد میں آئے گا، قرآن میں آنے والی آیات میں اس کا حصہ بنے گا۔ اب ابو لہب کے لیے ایک بڑا آسان راستہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ ابو لہب کے پاس آسان راستہ یہ تھا کہ وہ عذاب سے بڑے آسانی سے بچ سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو ہے بالکل انتہائی ود ان فیو ایئرز جو تھے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دینا شروع کیے۔ اگر وہ یہ چاہتا تو بس سمپل یہ کہہ سکتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مان لے کر آ گیا، اور سارا معاملہ ختم ہو جانا تھا، اور قرآن کی آیات نعوذ باللہ جھوٹی ثابت ہو سکتی تھی۔ مگر ایسا نہیں ہوا، اس کا رد عمل ہمیشہ سے اس کے الٹ ہی رہا، اس تکبر، اناد، ہٹ دھرمی، یعنی کہ اس نے اپنے ہر جگہ مخالفت کی، اور وہ اس صورت کے نازل ہونے کے کافی عرصہ جو ہے وہ زندہ رہا ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ پھر دوسری آیت دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، ما اغنى عنه ماله وما کسب، یعنی اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا سب اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ جو ہے آیات جو ہیں یہ جب نازل ہوئی تو لوگ اور بھی حیران ہوئے کہ ابو لہب کے پاس بے پناہ دولت تھی، بہت امیر آدمی تھا، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مال اسے بچا نہیں سکے گا۔ یہاں پر جو ہے نا یہ جو ہے نا ماں، اس کے تھوڑے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ماں جو ہے بیسیکلی جو یہ حرف ہے نا یہ والا، یہ ماں جو ہے میم الف ماں، اس کے تقریباً 5 یا 6 معنی ہوتے ہیں گرامر کے حساب سے، اور اس میں ڈفرنٹ ماں جو ہے نا وہ ڈفرنٹ مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس پوری صورت میں جو ماں جہاں بھی آیا ہے نا وہ اس میں جو ہے 6 کے 6 معنی جو ہے نا، 6 یا 7 معنی ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں، یہ اس صورت کی خوبصورتی ہے۔ اس میں سے میں آپ کو ایک دو تھوڑے سے بتا دیتی ہوں۔ یعنی پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال جو ہے، یعنی یہ جو نفی والا منفی والا جو ماں ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے کہ اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، یعنی کہ اس نے جتنی دولت اور کمائی اسے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اور دوسرا ہے کہ وہ چیز جو اس نے کمائی وہ بھی کام نہ آ سکے گی، یعنی یہاں پر جو ہے نا ماں موصولہ کے طور پر ہے کہ وہ چیز وہ جو، یعنی کہ اس کے اعمال، اس کی محنت سب رائے گاں گئے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ یہاں پر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ
तो फिर अगर डिटेल में पढ़ें ग्रामर तो फिर आपको पता चलेगा, लेकिन एक सिर्फ ये एक मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी वुसअत है ये वाली आयत के अंदर के वो छः, पांच या छह जितने भी मानी ना वो यहाँ पर बड़े आराम से अप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अबू लहाब ने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया। वजह ये थी कि वो बहुत अमीर था, तिजारत माल उसकी पेशा था। और अगर वो ये करता, नबूवत को कबूल कर लेता, तो उसकी बुत परस्ती जो थी, जो जिसकी वजह से उसकी मैशियत थी, का जरिया थी, वो बंद हो जानी थी। इस वजह से उसने नहीं किया। अगली आयत देखते हैं, सयस्ला नारन ज़ात लहब। क्या है कि वो जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। यहाँ भी बहुत अहम पॉइंट है, वो ये है कि अबू लहब का मतलब है शोलों वाला। मैंने आपको बताया ना कि वो इस चीज में मशहूर था कि उसके गाल जो है वो सुर्ख होते थे, तो वो सुर्ख व सफेद जो था वो मशहूर था। तो वो इस तरह, और तो अल्लाह ताला जो लहब जो है ना वो उसका अपना मतलब जो है ना वो है आग का वो शोला जो रेड कलर का होता है। तो उस अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। उसी के नाम को जो है ना वो शोले, उसी के नाम के को जो ना इस्तेमाल किया गया कि तुम खुद लहब हो, तो तुम लहब के अंदर ही जाओगे। यानी कि एक तंज है, ये एक तंज है, एक जिल्लत है इसमें। यानी कि जैसा नाम है तुम्हारा वैसा ही अंजाम है। अब क्या है कि इस अजाब में ना वो अकेला भी नहीं होगा, बल्कि उसकी बीवी भी साथ होगी। अगली आयत इसी तरफ हमें लेकर जा रही है, और वो क्या कह रही है, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। हम्मालतल हतब, कि उसकी बीवी भी जो लकड़ियां ढूंढने वाली है। अब यहाँ पर हम्मालतल हतब का मतलब है हकीकी और अलामती दोनों तरह से लिया जाता है। वो क्या है कि एक तो ये कि जलती हुई लकड़ियां उठाएगी और दोजख में फेंकती जाएगी। और फिर दुनिया में भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत की आग भड़काती है। कहा जाता है कि ये क्या करती थी कि घर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अबू लहब के तकरीबन घर साथ साथ थे, और ये भी बाज लोग कहते हैं कि दीवार एक ही थी। तो ये हर रोज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के आगे ना बड़े बड़े कांटे, खारदार कांटे, झाड़ियां होती हैं जो डेजर्ट में होती है, बड़े बड़े कांटों वाली, ये वो फेंक देती होती थी ताकि आप बाहर ना निकल सके। और दुनिया में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये आग भड़काती थी। ये वही औरत है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से एक बड़ा पत्थर उठाया था और आपको मारने के लिए दौड़ी थी। और ये अपनी जात में ये एक बहुत अच्छी शायरा भी थी, बहुत अच्छी पोइटिस थी। और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुजम्मम रख दिया था। मोहम्मद का मतलब है वो जिसकी तारीफ की गई। मुजम्मम जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो जिसका जिसकी जिल्लत की गई, नाउजुबिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुजम्मम कह के पुकारती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया कि ये आपको ये कह के पुकारती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बहुत ही खूबसूरत था। आपने फरमाया कि मुझे तो नहीं पता कि वो किसको पुकारती है। मेरी माँ ने तो मेरा नाम मोहम्मद रखा है, मैं तो मोहम्मद हूँ। वो किसको मुजम्मम कहती है मुझे नहीं पता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। फिर क्या है, यहाँ पर जो ऊपर जो ये आयत इस्तेमाल हुई है, सयस्ला, इसमें थोड़ा सा ये एक वर्ड जो रह गया था वो ये है कि इसमें जो सयस्ला जो है ये अरबी का एक वर्ड है, इसका रूट वर्ड है वसल, वासवादलाम। यानी कि इसका मतलब ये भी होता है कि कोई चीज कब मिलेगी, कब पहुंचेगी। तो यहाँ पर इसमें भी पहुंचने और जलने में जो ताल्लुक है वो भी उलमा ये कहते हैं कि ये जल्द अपने आग में पहुंच जाएगा और जलेगा, नहीं कि दोनों मतलब पूरे होते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी कहते हैं, उलमा कहते हैं कि सही हदीस के मुताबिक 70 से ज्यादा मुख्तलिफ अजाबों का जिक्र आया है, जहन्नम के अजाबों का। हर काफिर के लिए मुख्तलिफ अंदाज में अजाब मुकर्रर किया गया है उसके अमाल के हिसाब से, लेकिन अबू लहब को जो अजाब मिलेगा वो इसके नाम की खुसूसियत के मुताबिक है। जो उसका नाम है वो उसके हिसाब से उसको मिलेगा। अब कुछ रवायात में आता है, और बाज लोग इन इन इस रवायत को वीक भी कहते हैं, लेकिन बाज के नजदीक ये मुस्तनद है। वो क्या है कि अबू लहब पर अजाब जो है उसमें हर पीर के दिन कमी कर दी जाती है। वो क्या वजह है, ये एक दिलचस्प बात है। अबू लहब के अजाब में हर पीर के दिन कमी क्यों होती है। वजह क्या थी कि अबू लहब की एक लोंडी थी, सवैबा।
सवैबा। ये लौंडी जो थी, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो अबू लहब को इतनी खुशी हुई थी, और उसने उस खुशी की खबर सुनते ही इस लौंडी को अपनी उंगली का इशारा किया था, जिस तरह बड़े सरदार वो करते हैं, और उसको कहते थे कि तुम आजाद हो, जाके उनको दूध पिलाओ। तो इसने उस खुशी में उनको आजाद कर दिया था। तो ये कहा जाता है कि पीर वाला दिन जो है वो अजाब में थोड़ी सी कमी की जाती है, वल्लाहु आलम। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। तो ये एक जो है ना, ये उसमें एक ये भी नुक्ता जो है वो आता है। अब यहाँ पर जो है बीवी की जब की बात आती है, और एक इसमें दिलचस्प पहलू जो है वो ये है कि बाज औकात इंसान कोई फैसला करता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, और वो फैसला बाज दफा गलत भी हो जाता है। लेकिन अगर इंसान के पास कोई अच्छा उसका लाइफ पार्टनर हो, जो उसके गलत फैसले पर उसको तंबीह करे, उसे बताए कि ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, तुम्हें नुकसान हो सकता है मियाँ बीवी दोनों में से, तो वो जोड़ा जो है वो आखिरत के लिए भी एक जो है उसकी मसलत सामने रखते हुए उसकी सलाह करेगा और उसका भला चाहेगा। लेकिन ये जोड़ा एक ऐसा जोड़ा था कि जो आखिरत के इनको कोई परवाह ही नहीं थी। ये वो वाले काम दोनों कर रहे थे कि जो आखिरत का जो है वो बिगाड़ आखिरत अपनी आखिरत बिगाड़ने वाला काम कर रहे थे। यानी कि अबू लहाब और उसकी बीवी उम्मे जमील जो है, मतलब हम देखते हैं आज की भी दौर में कभी ऐसे वाकयात सुनने में आ जाते हैं कि कितने कातिलों के, और बहुत ज्यादा जो बाज लोग इस तरह कोई गलत काम कर रहे होते हैं, तो उनमें उनकी बीवियां या उनके खामंद खुद शामिल होते हैं, शरीके हयात उनके शामिल होते हैं। तो और शोहर को बाज औक़ात ये पता होता है कि बीवी क्या कर रही है, बीवी को बाज औक़ात ये पता होता है शोहर क्या करे, और वो जुल्म के और बेहयाई के कामों में एक दूसरे के मावन बने होते हैं। तो और वो उनको रोकते भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है एक चीज बड़ी अहम है, खास तौर पे शादी के मौजू के हिसाब से, कि हमें अपने जोज की को चुनते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो बाज लोग जो हैं वो अपेरेंस के ऊपर बहुत ज्यादा उनका फोकस्ड होता है, अपेरेंस के ऊपर, माल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, जबकि हकीकी चीजें जो है ना वो कुछ और हैं। ये ठीक है, ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन हकीकी चीजें जो है ना वो कुछ और है। बाज दफा अपेरेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन जो सीरत और किरदार, जो अखलाक है वो बहुत आला होता है। तो फोकस वो चीज करनी चाहिए। तो अबू लहब के मामले में इसकी शादी किसी भी दीनी मकसद के लिए नहीं हुई थी। ये शादी किसी कबीले की वजह से हुई थी, क्योंकि कबायली वो था, दौर था, और उसमें दौलत और खानदान और कबाइल की बुनियाद के ऊपर कारोबार की बुनियाद पर जो थी वो शादी की जाती थी। बहरहाल, नेक्स्ट आयत है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसमें क्या है कि उसके गले में खजूर की छाल की बनी हुई रस्सी होगी। और ये भी यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये है कि इस औरत को, उम्मे जमील को, जेवरात का बहुत शौक था, क्योंकि अमीर थी बहुत ज्यादा। अब्बू लहाब बहुत अमीर था, तो उसके पास कीमती हार, चूड़ियां और इस तरह की चीजें होती, और वह पहन पहन के लोगों में फख्र करती थी और शो ऑफ करती थी। तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि इन्हीं जेवरात की बजाय यहाँ पर वो जेवरात जमा करती है, तो वहां पर जहन्नम की आग की लकड़ियां जमा करेगी। ये दोनों मियाँ बीवी दौलत, इज्जत और शोहरत के नशे में थे, मगर अंजाम किया हुआ। इसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा इबरत है। ये अल्लाह ताला की ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में ये वाली आयत जो है वो उतारी। और देखें अबू लहब की किस कदर तौहीन की गई, कि आज तक दुनिया के मुसलमान, या तब ये सूरत ऐसी सूरत है कि बहुत सारे बच्चों को भी बचपन में ही ये वाली छोटी जो सूरतें हैं वो याद करा दी जाती हैं, और लोग इसको पढ़ते हैं। तो इस चीज को बार बार पढ़ा जाता है, और उस पर बार बार लानत की जाती है। और हमारे लिए भी इसमें बहुत अहम असबाक हैं। फिर यहाँ पर जो है अबू लहब के बेटों के बारे में आता है कि जिससे मैंने आपको शुरू में बताया कि दो बेटों की मंगनी जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से हुई हुई थी। वैसे कहा जाता है कि इसके 5 या 6 बच्चे थे, जिसमें से दो बेटे जो थे वो ज्यादा मशहूर हैं। इनमें से एक बेटा उतैबा था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम से मंसूब था, लेकिन सिर्फ निकाह हुआ हुआ था, रुखसती नहीं थी। और इसने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तो इसने फिर
طلاق دे दी थी। तो उतैबा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बल्कि वह इन लोगों में शामिल था जो जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी। और वो मामला ये था कि इसने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी भी की थी, और करता था। एक दफा इसने नहायत ही कोई बदतमीजी का मामला किया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस टाइम पे कहा था, अल्लाहुम्मा अलैका बि उतैबा, यानी कि "ऐ अल्लाह, उतैबा को तू अजाब में पकड़ ले"। और फिर क्या हुआ था कि जब फतह मक्का हुआ, तो उतैबा जो था वो भागकर शाम के इलाके में चला गया, जिसका नाम जरका था। और ये वहां पर जाकर कहीं छुप गया। और कुछ लोगों के साथ ये सफर करा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बद्दुआ दी थी कि अल्लाह ताला तो इसको देख ले, तो ये डरा रहता था। ये डरना शुरू हो गया, ये जहां भी जाता और अपने आप को लोगों के साथ रखता, लोगों के दरमियान में अपने आप को सेव करके रखता। तो एक दफा एक सफर के दौरान जब ये लोग रात को सो रहे थे, तो इसने अब सब लोगों को, क्योंकि जंगल और वीरान इलाके होते थे, तो सब लोगों को साइडों के ऊपर सुलाया, और खुद एंड सेंटर के ऊपर जो है ना, एंड सेंटर में सोया। हुआ ये कि रात को जब ये सो रहे थे, तो वहां पर एक शेर आया, और सब लोगों को वो छोड़ के ना सिर्फ इसको ही पकड़ के ले गया। जब लोगों ने इसको देखा, चीखें सुनी, तो लोग जागे, और तो देखा तो वो शेर जो था उसने इसको दबोचा हुआ था, और वो इसको जिंदा इसको उनके सामने चीर फाड़ कर खा रहा था। तो जब ये उतैबा मर रहा था, तो इसने आखिरी अल्फाज जो इसने कहे थे वो थे कि हाजा दुआ मोहम्मद, इनके ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है जो पूरी हो रही है। तो ये उसका अंजाम ये हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बदतमीजी की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। दूसरा बेटा जो था ना, उतबा था, जो कहते हैं कि वो बाद में मुसलमान हो गया था, और इसने फतह मक्का के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ फिर रहा था। फिर क्या है कि ये जो यहाँ पर ये जो आयात हैं, इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा पहलू हैं। अबू लहब की बीवी जो थी वो एक हसीन भी थी, समझती थी भी, हसी हसी अपने आप को बहुत खूबसूरत भी समझती थी, लेकिन वो बहुत मुतकब्बिर भी थी। और हमें ये भी पता चलता है कि अबू लहब की बीवी का तकब्बुर और फसाद उसके लिए जहन्नम की जंजीर बन गया। यानी यहाँ अल्लाह ताला ने इस जोड़े का जो अंजाम बताया है, कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ जुल्म और शर में शरीक थे, इसी तरह आखिरत में भी वो एक दूसरे के साथ अजाब में शरीक होंगे। अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबिना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से आज़ाद कर देना। यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।